تاریخ سے متعلق ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کے تاریخی تناظر کے لیے جس مشہور شخصیت کا انتخاب کیا گیا وہ ہندوستان کا ایک معروف نام ہے جس نے ہندوستان کی آزادی میں بے پناہ تعاون کیا۔ ان کا نام جواہر لال نہرو ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوستانی تاریخ کی ایک ممتاز شخصیت تھے جو جدید ہندوستان کی تشکیل میں ان کی اہم شراکت، قیادت اور ان کے کردار کے لیے جانا جاتا ہے۔ جواہر لال نہرو 14 نومبر 1889 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ نہرو ماضی کی ان شخصیات میں سے ایک تھے جو شدید تنازعات کی زد میں رہے۔ یہ تاریخی پوڈ کاسٹ ہندوستان کی آزادی کے لیے نہرو کی شراکت کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا اور ان کے خلاف اٹھائے گئے تنازعات کے ساتھ ساتھ ان کی حقیقتوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرے گا۔ سب سے پہلے ہندوستان کے لیے نہرو کے تعاون کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تعلق آزادی کی جدوجہد سے ہے۔ نہرو ہندوستان کی تحریک آزادی میں ایک اہم شخصیت تھے۔ وہ مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھی تھے اور انہوں نے 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک سمیت مختلف سول نافرمانی کی تحریکوں کی قیادت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری کامیابی ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بننا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد نہرو 1947 میں ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے اور 1966 میں اپنی موت تک اس عہدے پر فائز رہے۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے ایک جمہوری اور سیکولر جمہوریہ کے طور پر ہندوستان کی بنیادیں استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک مضبوط اقتصادی پالیسی بنانا نہرو کی تیسری اور سب سے اہم کامیابی تھی۔ نہرو نے سوشلزم اور سرمایہ داری کے عناصر کو ملا کر ایک مخلوط معیشت کا ماڈل نافذ کیا۔ انہوں نے صنعت کاری، اقتصادی ترقی اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کے لیے ہندوستان کے 5 سالہ منصوبوں کی بنیاد رکھی۔ پبلک سیکٹر نے کلیدی صنعتوں اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ تعلیم اور سائنسی تحقیق نہرو کا ایک اور بڑا کارنامہ تھا۔ نہرو تعلیم اور سائنسی تحقیق کے مضبوط حامی تھے۔ انہوں نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جیسے نامور ادارے قائم کیے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے تعلیم اور سائنسی تحقیق بہت ضروری ہے۔ تعلیم اور تحقیق کے لیے ان کا ویژن اب بھی ہندوستان میں قائم ہے۔ جواہر لال نہرو کے خلاف کچھ بڑے الزامات اور تنازعات درج ذیل ہیں۔ کشمیر کا تنازع نہرو کے خلاف پہلا تنازع تھا۔ نہرو کا مسئلہ کشمیر سے نمٹنا تنازع کا باعث تھا۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت ریاست جموں و کشمیر کو خود مختاری دینے کے فیصلے نے پاکستان کے ساتھ ایک دیرینہ تنازع پیدا کر دیا جس کے نتیجے میں کئی جنگیں اور کشیدگی پیدا ہوئی۔ نہرو کو سوشلسٹ اور کمیونسٹ پارٹیوں سمیت مختلف سیاسی دھڑوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کی حکومت کی سمجھی جانے والی اشرافیہ اور بڑے کاروباروں کی حمایت پر تنقید کی۔ ذاتی زندگی نہرو کی ذاتی زندگی بشمول ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کی ازدواجی وابستگی بھی تنازعات اور عوامی بحث کا موضوع رہی ہے۔ تاہم یہ الزامات ہندوستان کی آزادی اور خوشحال معیشت کے لیے اس کے تعاون کو دھندلا نہیں سکتے۔ جواہر لال نہرو کا یوم پیدائش 14 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو ہندوستان میں بچوں کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ اس کی یاد اور بچوں کے ساتھ ان کی گہری محبت کا احترام کیا جا سکے۔ نہرو تعلیم کے ایک مضبوط حامی تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہندوستان کی ترقی اور ترقی کی کلید ہے۔ انہوں نے تمام بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور جدید ہندوستانی تعلیمی نظام کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نہرو کے یوم پیدائش پر بچوں کا دن منانا ان کی وراثت اور بچوں کی بہبود اور تعلیم میں ان کے تعاون کا احترام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس سے ملک کی بہتری کے لیے نوجوان نسل کی پرورش اور تعلیم کی اہمیت کو تقویت ملتی ہے۔ آخر میں اب سب سے گزارش ہے کہ جو کچھ دوسروں نے آپ کو بتایا اس پر فوری طور پر یقین نہ کریں، خاص طور پر الزامات جیسا کہ زیادہ تر لوگ نہرو کے خلاف مانتے ہیں۔
नेहरू पर पहले बयान किए गए इल्जामात ही कौम के लिए एक आदमी के अच्छे कामों को बर्बाद करने के लिए काफी है। मुझे उम्मीद है कि इस तारीखी तनाजुर से नेहरू के खिलाफ आपका जहन साफ हो गया होगा, इसलिए आप उनके खिलाफ झूठे इल्जामात पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय इनके किरदार और कारनामे की तारीफ कर सकते हैं, जो इस उम्मीद को कम नहीं कर सकते जो उन्होंने अपनी कौम के लिए रोशन की थी। अपना ख्याल रखें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी कीमती मालूमात फराहम करने में बहुत कोशिशें की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।